أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. آج کے قابل مقرر ڈاکٹر محمد ضیاء الدین احمد شکیب کا تعارف کروں. حقیقت تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو آپ یہاں سے آپ نے گریجویشن کیا علی گڑھ سے اور سے پی ایچ ڈی کیا اور آپ فارسی عربی کے اسکالر ہیں. تاریخ اسلام پر بھی آپ کی بہی نظر ہے اور سب سے زیادہ اقبال کی اسٹڈی آپ کی اور غالب کی خاص طور پر. مجھے آپ کی صحبت میں رہ کر بیٹھ کر غالب اور اقبال کے بارے میں بہت سی رہنمائی ملی. آپ اگرچہ باوجود انگلینڈ میں لندن میں سیٹل ہوئے ہیں لیکن آپ کا دل یہیں رہتا ہے اور ہر 4 مہینے میں ایک دفعہ آپ ضرور یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہاں کی بہت علمی جو پروگرامس ہوتے ہیں وہ آپ یہاں کرتے ہیں. اور اقبال اکیڈمی کے علاوہ یہاں اقبال اکیڈمی میں بھی آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے استفادے کا موقع ہمیں فراہم ہوتا ہے. آج بھی آپ اقبال خود اپنی نگاہ میں بھی بڑے دلچسپ موضوع پر ہمیں مخاطب کریں گے اور توقع ہے کہ ہم لوگ اس سے استفادہ کریں گے. شکریہ. اقبال ایک بہت بڑا موضوع ہے اور جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تعارف میں کہ فلاں صاحب ماہر اقبال ہیں تو میں اس منصب کا آدمی نہیں ہوں. کیونکہ ایسے لوگ جیسے عزیز احمد تھے جو عربی، فارسی، اردو اور اس کے علاوہ جرمن، فرینچ، دوسری زبانیں جانتے تھے اور ان تمام فلسفیوں کو پڑھ چکے تھے جو مشرق و مغرب کے فلسفی ہیں. انہوں نے جب اقبال پر کتاب اقبال ایک تشکیل لکھی تو پوری گفتگو کے بعد آخر میں انہوں نے لکھا کہ اقبال ایک ایسا بحر ذخار ہے کہ ہم اتنی ساری گفتگو کے بعد ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ابھی ساحل پر خزف ریزے چن رہے ہیں، پانی تو ابھی بہت دور ہے. تو اقبال کا پانی جو بہت دور ہے اس کو دنیا تک پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے. میں نے ایک مختصر سا موضوع منتخب کیا ہے اقبال خود اپنی نظر میں. اس موضوع کا محرک میرے کرم فرما جناب غلام یزدانی صاحب تھے کہ ہم جب بیٹھے تو انہوں نے اقبال کے کئی مقطع مجھے سنائے، کہنے کہ اقبال کے مقطعوں کی روشنی میں اقبال کو کچھ کہنا چاہیے. جیسے اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کہوں گا، لیکن مقطعوں میں اقبال کے پاس بہت تھوڑے ہیں. شاید پورے اردو کلیات میں کچھ ہے، فارسی میں تو تخلص ہے ہی نہیں. تو مقطع اور تخلص کے سہارے ہم اقبال کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے.
البتہ اقبال نے اپنے بارے میں شروع سے لے کے آخر تک کچھ نہ کچھ لکھا ہے اور اپنے آپ کو متعارف کروایا ہے، جس سے ان کی زندگی کے مختلف مرحلے اور ان کی ذہنی ساخت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ عام طور پر شعراء کے کلام میں ہجر و وصال کے قصے، معشوق کے قضیے یہ سب تھے۔ اقبال نے تو شروع میں اعلان کر دیا کہ نہ باد بہاری، نہ گلچی، نہ بلبل، نہ بیماری نغمہ عاشقانہ۔ یہ مسئلہ تو اقبال کے ہاتھ ہی نہیں۔ پھر رہ کیا گیا؟ ابتدا جب ہم بانگ درا کھولتے ہیں اور ان کی ابتدائی شاعری دیکھتے ہیں تو اس میں ہمالیہ سے شروع ہوتی ہے، اور اقبال کی نظر مظاہر قدرت پہ ہے، چاند تاروں پہ ہے، بادلوں پہ ہے، سورج پہ ہے، اور اس پر تنہا بانگ درا میں فضائی اجرام کے اوپر ان کی 29 نظمیں ہیں۔ تو یہ ان کا مشاہدہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ اقبال کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ یہ وہ شاعر جو نیچرل شاعری کرتا تھا، جو پھول پہ لکھ دیتا، تتری پہ لکھ دیتا، اب اس کا حال یہ ہوا کہ ان کی ایک نظم ہے تصویر درد، نہیں منت کشے تاب شنیدن داستہ میری۔ اب یہاں اپنی داستان انہوں نے شروع کر دی کہ میری داستان ایسی ہے کہ آپ اس کو سن سکیں نہ سن سکیں، اس کی تاب ہو یا نہ ہو، میں اس کا روادار نہیں ہوں۔ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری۔ اس نظم کے بہت سے بند ہیں، اور اس میں پہلی دفعہ اقبال کے ہاں ایک بڑی تبدیلی ہے کہ وہ قومی درد اور محبت کے احساس سے بے چین ہونے لگتے ہیں۔ لیکن ابھی ان کا تصور اس مرحلے پہ زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن ان کی شاعری کا رخ یہاں سے بدلنا شروع ہوتا ہے تصویر درد سے، اور ان کے اندر ایک عجیب ہیجان انگیز کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے دلچسپ چیز تو یہ ہے کہ ہر شاعر درد و غم سے بھاگتا ہے۔ آپ کے اقبال نے اس کے بعد بانگ درا چھپی رہی تھی، جب یورپ گئے تو ان کی پہلی کتاب چھپی مثنوی اسرار خودی اور رموز بے خودی۔ اسرار خودی اور رموز بے خودی میں اقبال نے شروع میں خدا سے جو دعا کی ہے وہ ایسی دعا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ایسا درد، ایک ایسی تڑپ دے جو ان کو حق سے قریب کرے اور اس کا کوئی علاج نہ ہو۔ یہ اس مزاج کا شاعر ہے اور اپنے لیے اس قسم کی چیزیں وہ مانگتا ہے۔ لیکن جہاں تک ظاہری معاملہ ہے کہ اقبال نوجوان تھے اور زندہ دل تھے، بہت مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک نظم انہوں نے اپنے بارے میں لکھی تھی، اس کا عنوان ہے زہد و رندی۔ ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب اقبال پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا ذہین آدمی ہے، اور پوچھتے ہیں اپنے دوست سے کہ پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا، گو شعر میں ہے رشک کلی میں ہمدانی۔ سنتا ہوں کہ کافر نہیں سمجھتا، کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی۔ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ کچھ آر اسے حسن فروشوں سے نہیں ہے، عادت یہ ہمارے شعراء کی ہے پرانی۔ گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معانی۔ مجموعہ ازداد ہے اقبال نہیں ہے، دل دفتر حکمت ہے طبیعت و بغانی۔ تو یہ جو اپنی طبیعت کو انہوں نے کوئی شاعر نہ بلکہ حقیقت کے طور پر بیان کیا۔ نوجوان آزاد خیال آدمی ہے، اس کا دل اپنے عقیدے سے بھی گرم ہے، اپنی عمر کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ یہ انہوں نے مولوی صاحب نے ان سے کہا، اور اقبال نے اس کا جواب دیا کہ بھئی اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تبصر نہیں، واللہ نہیں ہے۔ مگر یہ باتیں اقبال 1905 سے پہلے کہہ رہے ہیں۔ 1905 سے پہلے کا وہ زمانہ ہے کہ جو اقبال ابھی یورپ نہیں گئے تھے بلکہ یہیں تھے، اور اقبال کی شاعری شروع ہوتی ہے 1892 سے۔ تو یہ ان کی شاعری کا 10 سالہ حصہ ہے، اور اس میں ان کے ذہن کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے۔ لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ رفتہ رفتہ ان کے اندر ایک نیا احساس پیدا ہوا کہ وہ مظاہر قدرت سے ہٹ کر اور اپنی زندگی کی تھوڑی بہت بے اعتدالیوں سے گریز کرتے ہوئے ان کے اندر جو درد پیدا ہوا، پہلے وہ درد قومی درد ہے۔
اور اس قومی درد میں ان کے جو سب سے پہلا ان کو یہ ہندو مسلم منافرت جو تھی، اس کے اوپر ان کی نظم ہے نالۂ فراق۔ جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے، ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے۔ یہ تو اس کی ابتدا ہے۔ پوری نظم میں اقبال نے اسی پہ فریاد کی کہ سرزمین اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے۔ اس نفاق انگیزی کے خلاف اقبال نے آواز اٹھائی۔ یہ وہ دور تھا کہ اقبال تہذیبی وحدت کے لیے بڑے کوشاں رہتے تھے، جیسا کہ اس نظم میں ہے کہ وہ ہندو کو کافر نہیں سمجھتا تھا وغیرہ۔ انہوں نے نیا شعلہ لکھی کہ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا باعث کو بھی خدا نے۔ پھر وہ ایک ایسا کلیسا مندر بنانا چاہتے ہیں جو آکاش کو چھو رہا ہو، اور جس کا حاصل یہ کہ شکتی بھی شانتی بھی دھرتی کے روپ میں ہے، دھرتی کی باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ تو یہ محبت کا پیغام، مگر اس فکر میں گہرائی نہیں ہے، اس میں رواداری کا جذبہ ہے، اور اقبال اس سطح پر رہتے ہیں۔ لیکن ان کا جو ذہن تھا وہ مسلسل ترقی پذیر تھا، اور اقبال نے اس سطح پہ دیکھنا شروع کیا۔ ہندوستان کے سیاسی حالات آتے رہے، ہندو مختلف اختلاف بڑھتے رہے، ملک تقسیم کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر اقبال نے دیکھا کہ وحدت کو کہاں ڈھونڈا جائے، بجائے اس کے کہ تہذیبی رواداریوں میں ہم اس کو ڈھونڈیں، جس کا ڈھونڈنا بعض دفعہ آسان ہے اور بعض دفعہ مشکل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہندو حضرات ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کا شور خورما کر لیں، ہم ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہولی کھیل لیں، لیکن اس مسئلے سے تہذیبی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ آگے جا کے ہوگا۔ اور آگے میں عرض کروں گا کہ پھر اقبال جب اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں تو ان کی فکر میں کیسا کیسا تغیر آتا ہے، اور وہ اسی حیثیت میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں اقبال جو شعر کہتے تھے تو وہ خوش بھی ہوتے تھے کہ بعض اشعار ان کے ایسے ہیں جس میں وہ خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے اشعار کی تعریف کی ہے اور محفلوں میں ان کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ابتدائی دور تھا۔ لیکن جب اقبال کا درد قومی درد سے ہٹ کر کچھ اور آگے آتا ہے، جب وہ انسانی مسائل کی تہ کو پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کا مسئلہ الگ بڑھ جاتا ہے اور وہ خدا سے الگ انداز کی دعائیں کرتے ہیں۔ ابتدا میں دعا یہ تھی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو توپا دے۔ مگر یہ دعا اقبال نے اپنے لیے نہیں کی ہے، پورے مسلم کے لیے کی ہے۔ لیکن ہم کو دیکھنا ہے کہ اقبال نے اپنے لیے کیا دعا کی ہے۔ تو اقبال نے اپنے لیے جب دعائیں شروع کی ہیں، اس کا رجحان بالکل الگ ہے۔ جیسے زبور میں ان کی دعا ہے، یا رب درون سینہ دل باخبر بھی دے، در بادل نشرہ نگرم اور نظر بھی دے۔ یا اللہ میرے سینے میں ایک باخبر دل دے، ایسا دل کہ میں شراب کو دیکھ کر یہ دیکھ لوں کہ اس میں نشہ ہے۔ سازی اگر حریف یم بے قرار مرا، با اضطراب موج سکون گہر بھی دے۔ اگر تو نے مسائل ایسے بڑے ہیں کہ اس کے سامنے انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مسائل جو ہیں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہیں اور ہم اس میں ایک حقیق ذرے کی طرح ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے ایک بے قرار سمندر کا مقابل بنا دیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن با اضطراب موج سکون گہر دے بجے مجھے ان تڑپتی ہوئے موجوں میں ایک موتی کا سکون دے جو صدق میں محفوظ رہتا ہے، تاکہ وہ ان حوادث میں اپنے پیام کو لے کے آگے بڑھ سکے۔ اب یعنی اقبال قومی درد چھٹ کر اب دوسری طرف آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت ان کے ذہن میں یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ شاعر ہیں تو شاعر کے حصے سے ان کا منصب کیا ہے۔ بہت ہی ابتدا میں 1905 سے پہلے ہی اقبال نے بحث شاعر منصب مقرر کیا ایک چھوٹی سی نظم میں، جس کا عنوان ہے شاعر، کہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، محفل صنعت کے رہ پیما ہیں دست و پائے قوم۔
یہ ایک پورا آرگینک کانسیپٹ ہے کہ پوری قوم ایک بڑا جسم ہے اور اس کے اندر حکومت جو ہے اس کا چہرہ ہے، اور یہ سب ترقی کی طرف منزل صنعت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ اس کے ہاتھ پاؤں۔ محفل نظم حکومت چہرہ اقتضابۂ قوم، شاعر رنگی نوا ہے دیدہ بینائے قوم۔ شاعر جو ہے قوم کا کی دیکھنے والی آنکھ ہے، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اب یہ اپنا منصب رکھتے ہیں کہ وہ قوم کو دیکھیں گے، قومی مسائل کو دیکھیں گے، سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے اس کو دیکھیں گے، تو اس طرح بے موج میں سی پی کا سکون مانگتے ہوئے آگے بڑھیں گے، آنکھیں کھلی رکھ کر قومی مسائل کو دیکھیں گے۔ یہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرتے ہوئے اقبال آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب اقبال اس راستے پہ پڑے ہیں اور انہوں نے اپنی شاعری شروع کی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 19ویں صدی کے آخر میں جس قسم کی شاعری تھی، دہلی میں بھی اور لکھنؤ دونوں جگہ کے مکتب، اور اسی کا بول بالا پورے ہندوستان میں تھا۔ ادھر داغ دہلوی تھے اور ادھر امیر مینائی تھے، اور دونوں طبیعت اچھے تھے، لیکن اس وقت کا مذاق شعری یہ تھا کہ رنگین مزاجیاں، عاشقی کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، آپ آتے بھی نہیں، ہم کو بلاتے بھی نہیں، اس قسم کی باتوں سے طبیعت خوش ہوتی تھی۔ امیر مینائی تو حد یہ کر دی انہوں نے کہ 8 نظمیں ان کی ہیں، بہت شعلہ جوالا کے نام پر، اور 8 مثنویاں ان کی طویل ہیں، 15-16 صفحے کی۔ اس کے اندر واسوق لکھی ہے، معشوق اس زمانے کے معشوق کے بازاری ہوتے تھے، اور ان کی بے وفائیاں، اور عاشق صاحب بازاری معشوق کے اوپر انتہائی سنسیر جان پیسہ سے لٹا رہے ہیں، اور اب جب اس میں سب کچھ لٹ گیا تو اب معشوق کو جلی کٹی سنا رہے ہیں۔ اس شان کی 8 مثنویاں ہیں اور بڑی عمدہ زبان کی ہیں۔ ان کی اقبال لندن سے آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا شاعری کا یہ نقشہ ہے، ان کا تو مزاج ہی دوسرا تھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ سوچا کہ یہ بازاری عورت کو معشوق بنا کے اس کی واسوق اس کا شکوہ کیا کریں۔ انہوں نے ایک نیا راز کیا، انہوں نے کیا کہ اللہ میاں سے شکوہ شروع کر دیا، اور اٹھا کے شکوہ جو لکھا ہے یہ امیر مینائی کی پوری واسوق کے اتباع میں ہے، اور انہوں نے بجائے ایک عرضی معشوق کی شکایت کرنے کے خدا سے شکایت کی۔ اور یہاں ایک چیز معلوم ہوتی ہے اقبال کی شخصیت کا خاص پہلو کہ وہ خدا سے ڈرنے والے نہیں بلکہ اشد حب للہ، اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، اور جتنی ناز آفرینیاں خدا کے ساتھ اقبال نے کی ہیں شاید اس کی مثال اردو میں تو ہے ہی نہیں، فارسی میں کسی اور شاعر کے ہاں مل سکے۔ تو انہوں نے شکوہ جواب شکوہ لکھی، اس میں بھی ان کی طبیعت کا رجحان ہوتا ہے، اور بہت سی اپنی دل کی بھڑاس جو قومی بھڑاس ہے وہ اس میں نکالتے چلے جاتے ہیں۔ شکوہ تو بہت مقبول ہوا اور لوگوں نے شکوے کو بہت پسند کیا، لیکن شکوے سے ہٹ کر اقبال کی جو شاعری تھی اس کو لوگ زیادہ آسانی سے سمجھتے نہیں تھے، کیونکہ جب باغ بہاری اور گلچین و بلبل نہ ہو تو ان کی دوسری شاعری میں نہ لکھنؤ والوں کے تھا دلچسپی تھی نہ دلی والوں کی، اور اقبال اپنے آپ کو بہت زیادہ تنہا محسوس کرنے لگے، اور ان کی اردو شاعری میں اور فارسی شاعری میں اپنے تنہا ہونے کا بہت زیادہ احساس ہے۔ آپ کی ان کی نظم ہے شمع و شاعر۔ شمع و شاعر میں اقبال شمع سے کہتے ہیں کہ تو بھی جل رہی ہے میں بھی جل رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ تیرے اوپر تو پروانے آ رہے ہیں اور تیرے چاہنے والے ہیں، میرا یہ حال ہے کہ درمیان انجمن تنہاستم من مثالے لالے سہراستم، میں تو انجمن میں تنہا بیٹھا ہوں، میری حالت تو ایسی ہے جیسے صحرا میں لالے کا پھول کھلا ہو۔ میں نصیب محفل نہ قسمت کاشا نہیں، در طواف شعلہ بالی نظر پرواہ نہیں، نہ کسی محفل میں بلایا گیا ہوں
نہ کسی کاشانی کی زینت بنا گیا ہوں تیری طرح، نہ کسی پروانے نے آ کر میرے شعلے کے اوپر پر جلایا۔ یہ شکایت اقبال کی اردو شاعری میں بھی ہے، اور آخری میں بات کے ایک حد تک ایک دور تک ہے۔ یہ اقبال کا گویا ارتقائی دور ہے، اور اس میں ان کو شکایت یہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھتے، لیکن رفتہ رفتہ وہ دور بھی گزر گیا اور اقبال اس دور سے باہر نکلتے ہیں۔ اور پھر وہ انہوں نے یہ کہا تھا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ تو اقبال کی جلائی ہوئی جو آگ تھی وہ سوسائٹی نے پکڑی، اور ان کے چاہنے والے ان کی زندگی میں بہت پیدا ہو گئے تھے، اور اقبال نے کسی بھی وقت اپنے منصب سے شکست نہیں مانی، کسی بھی روایتی شاعری میں نہیں گئے۔ اب پوری اردو شاعری کے رجحان کو بدلتے ہوئے وہ اپنا پیام لے کر کھڑے ہوئے، اور ان کا ایک پیام ابتدا میں صرف ہندوستان کے لیے تھا اور مسلمانوں کے لیے تھا، خاص طور پر مسلمانوں کے۔ لیکن اقبال کی رفتہ رفتہ دھن بھی ضرورت تھی، یہ نہیں کہ وہ صرف شعر کہہ رہے تھے، بلکہ ان کے سیکھنے کا جو تسلسل تھا اس کی مثال بھی بہت زیادہ ملے گی۔ یہاں رہے ہندوستان میں، انہوں نے عربی فارسی وغیرہ میر حسن سے پڑھی، ایم اے کی ڈگری کی، معاشیات میں کیا اور فلسفے میں کیا، اور سوامی رام تیرتھ سے سنسکرت سیکھی۔ وہ چاہتے تھے کہ گیتا کا ترجمہ کریں، سنسکرت ان کی اچھی خاصی تھی، ورکنگ نالج۔ ان ساری معلومات کے ساتھ وہ یورپ چلے گئے۔ یورپ جانے کے بعد بھی انہوں نے کسی زمینی موضوع کو تحقیق کے لیے منتخب نہیں کیا، بلکہ ان کا عنوان تھا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، کہ ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء، اور یہ پورا ایک جدا موضوع ہے، اور اس کا مسجد سے تعلق نہیں، لیکن یہ اقبال پہ جب بڑے پیمانے پہ گفتگو ہوں تو ان کی جو مابعد طبیعتی گفتگو ہے وہ آج بھی ہم کو عالمی برادری کی توسیع میں بہت زیادہ کام آنے والی ہے۔ اور ان کا آؤٹ رول بڑھا، مغرب میں گئے، میک ٹیگٹ اور دوسرے لوگوں کے مفکرین کے شاگرد رہے، بعض مفکرین سے برکسوں وغیرہ سے جا کے ملے بھی، اور ان کی دو کیفیتیں تھیں۔ ایک کیفیت تو یہ تھی کہ خرد افزود مرا درس حکیمان فرنگ، فرنگ کے جو مفکر اور جو حکیم تھے، ان کے اسباق نے، ان کے درس نے میری عقل کو بڑھایا، میرے اندر سوچ اور فکر پیدا کی۔ سینہ فروغ مرا صحبت اللہ صاحب نظر، اور جو دل والے اور صاحب نظر لوگ تھے ان لوگوں نے میرے سینے کو روشن کیا۔ تو اقبال کی شخصیت میں دو چیزوں کا مجموعہ ہو جاتی ہے، اور اس کی پرچھائیوں تاریخ وار اگر اقبال کے کلام کو دیکھیں تو یہ چیز نہایت صفائی کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو درس حکیمان فرنگ اور صحبت صاحب نظراں، ان دونوں کو سے فیض اٹھانے کے باوجود اقبال کی الجھنیں پوری کم نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ایک طویل عرصہ اس کشمکش میں گزرا ہے، کیونکہ یورپین جدیدیت ہو یا اسلامی روحانیت ہو، اس میں تال میل کیسے ہو، یہ بڑا الجھن کا مسئلہ تھا، جو اقبال کی شاعری میں عقل اور دل کے تقابل سے شروع ہوتا ہے، جو ابتدا سے لے کے انتہا تک ہے۔ اب اقبال کا یہ مرحلہ ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی تاب و تب میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ رومی اور رازی تقریباً معاصر ہیں، لیکن دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ رازی عقل پرست آدمی تھے، ہر چیز کو عقل کی میزان پہ دیکھنے والے آدمی تھے، اور رومی عقل کے سخت مخالف تھے۔ دنیا میں جو کچھ چیز ہو رہی ہے وہ محبت کا مطلب جب تک انسان میں آپس میں ہر طرح کی محبت انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور آج یورپ میں یہ مسئلہ ہے کہ جو رومی کا پیام، جو اقبال کا پیام جو محبت کا ہے، یہ اس کو وہاں سمجھانا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا اس پر، اقبال کے لفظ پر، تو ایک صاحب اٹھ کے انہوں نے کہا کہ آئی ایم اے میڈیکل پریکٹیشنر، سوری ڈاکٹر صاحب، تو وہ انہوں نے کہا میڈیکل پریکٹیشنر بٹ ہارٹ ڈز ناٹ ہیو اینی سیریبرل فیکلٹی، دل میں تو سوچنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی،
پھر یہ اقبال دل کسے کہتے ہیں، یہ پورا ایک موضوع ہے۔ یہ پیام جو رومی اور اقبال کا ہے، اس کو یورپ تک پہنچانا تو بڑی مشکل بات ہے، لیکن خود اقبال اس کشمکش میں اور اس پیچ و تاب میں بہت دنوں تک رہے، لیکن اس کے باوجود عشق کی جیت ہوئی اور انہوں نے عقل کو عشق کے مقابلے میں پست قرار دیا، اور اس پر پھر ان کی نظمیں تو اقبال کے فکر اپنے آپ کو پیش کرتے جا رہے ہیں، وہی اقبال جو شروع میں بہت ابتدائی فکر سے آگے بڑھتا ہے، اب مشرق و مغرب کا علم لینے کے بعد، رومی اور رازی کے افکار کا جائزہ لینے، اس میں ڈوبنے کے بعد ایک راستہ لے کے نکلتا ہے جو پوری انسانیت کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ وہ واحد مفکر ہے ہمارے پاس جس نے پورا مغربی علم بھی پڑھا اور مشرقی بھی علم پڑھا، اور اس وقت ہمارے ہندوستان میں بہت سے ہندو اور مسلم مفکر گزرے ہیں، لیکن وہ قومی مفکر ہیں۔ اقبال واحد شخص ہے جو مشرق و مغرب میں، قدیم و جدید میں، جدیدیت میں اور مذہب میں، سائنس میں، عقل میں اور عشق میں ایک برج پیدا کرتے ہیں، اور ہم کو اس کو سنبھالنا ہے تاکہ اسی راستے سے ہمارا پیام نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمی سطح تک پہنچے، اور اقبال کی بھی ساری کوششیں تھی۔ اور وہ جب انہوں نے دونوں کو پڑھا تو ان کو دونوں کی خرابیاں دکھائی دی، مشرق کی خرابیاں بھی نہ مغرب کی خرابیاں بھی۔ اس پر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک نظم میں پورا جائزہ لیتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں، مشرق خراب و مغرب ازاں بیچ تک خراب، عالم تمام مرد و بی ذوق جستجو۔ مشرق تو خراب ہی ہے، مغرب اس سے زیادہ خراب ہے، اور سارا عالم مردہ اور بے ذوق جستجو ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر تنقید کر کے اقبال خاموش ہو جاتے ہوں، بلکہ اقبال میں بڑا حوصلہ ہے، اور میں صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا، مشرق اور مغرب دونوں طرف کے پیام کو دیکھ کر وہ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کے سحر کر، اور یہی وجہ ہے کہ آج مغربی دنیا میں اقبال ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے، اس کے سیمینار ہوتے ہیں، اس کے سمجھنے میں ان کو مشکل ہے۔ دل کا مسئلہ مغرب آسانی سے نہیں سمجھ سکتا، لیکن اقبال نے شعر کا پیرایا جو اختیار کیا ہے وہ اتنا دلکش و دل نشین ہے کہ اس سے وہ پیام ان تک پہنچتا ہے۔ تو ان کی شخصیت کا نشو و نما اور اپنی نظر میں جس طریقے سے ہو رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک پیامبر، ایک شاعر، اور ہر جگہ انہوں نے کہا ہے کہ میری جو شاعری ہے، شاعری زی مثنوی مقصود نیست، بدھ گری افسون گری مقصود نیست۔ اس شاعری سے میرا مقصد بدھ گری افسون گری نہیں ہے، بلکہ وہ تو انسانیت کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسائل کو اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے اخبار میں مسائل آتے ہیں، بلکہ مسائل ایک فلسفیانہ طریقے سے۔ انہوں نے ابتدائی دور میں تو ایک نیا شیوالہ بنا کے ہندو مذہب اور اس کی روایتوں کو کچھ دیکھا، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ ایک سطحی طریقہ تھا، لیکن جب اقبال پختہ عمر میں آتے ہیں، جب وہ جاوید نامہ لکھتے ہیں، تو جاوید نامے میں انہوں نے گوتم سے بھی ملاقات کی ہے، اور وشوامتر سے بھی ملاقات کی ہے، بھرتری ہری سے بھی ملاقات کی ہے، جمال الدین افغانی سے بھی کی ہے۔ ان ملاقاتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے انہوں نے بہت فلسفیانہ سطح پر اب مذاہب عالم کو پڑھ کر وہ سطح نکالیے جہاں مذہب والے، ایک منٹ فون مجھے اس لیے آن رکھنا پڑا تھا کہ کچھ ضروری چیزیں ہیں، ان کا جواب دینا بہت ضروری تھا۔ تو جاوید نامے میں جب اقبال آتے ہیں تو انہوں نے یا آخر زمانے میں انہوں نے جس طریقے سے سوچا ہے، انہوں نے اسلام کو تو سوچا ہے، لیکن اسلام کو جس طریقے سے اقبال نے پیش کیا ہے وہ ملا کا طریقہ نہیں ہے۔
کہ اخلاء اسلام میں اگر کوئی آفاقی پیغام ہے تو اس کو انہوں نے پیش کیا ہے. وہ سب کے لیے یکساں طور پر قابل اپیل ہے. سب سے بنیادی پیام اس کا توحید ہے، حرکت و عمل ہے، اس سے سبھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اب ایک شاعر نے اپنا پیام دیا ہے، سننے والا تو کرے، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر ہندوستان سے زیادہ اثر یورپ میں ہو رہا ہے. اور اقبال کی جو ساری کوشش تھی یہ ناکام گئی. اور اقبال دنیا کے دونوں دنیاؤں کا درد لے کر یہ اس کوشش میں کہ مشرق سے بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب اثار کر، اس میں آخر تک میں مبتلا رہے. اور اقبال کو نے اپنے آپ کو ظاہر بات مشرقی تھے، انہوں نے گوئٹے کے جواب میں پیام مشرق لکھی، اس کا تھا سلام از مغرب، تو انہوں نے پیام مشرق لکھا. اور سروجنی نائیڈو نے ان کو اسی کی بنیاد پر شاعر مشرق کہا تھا، جس کو اقبال نے گویا ایک طریقے سے قبول کیا، کیونکہ فرمان خدا جب نظم آئی تو یہ تھا کہ آداب جنوب شاعر مشرق کو سکھا دو. تو اقبال اپنی نظر میں اپنے آپ کو شاعر مشرق سمجھتے تھے. مشرق کا مطلب یہ نہیں کہ جو مشرق کے لیے ہو، بلکہ مشرق کا شاعر جو ساری انسانیت کے لیے ہے. اور یہ ان کا سب سے اہم مقصد تھا. اقبال جب اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ لکھتے ہیں، ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، لیکن آپ اس کا پہلا صفحہ چیپٹر پڑھ لیجیے تو اس میں یہ ہے کہ سائنس اور مذہبی تجربہ. تو اب یہ جو مذہبی تجربہ ہے یہ مسلمان ہی کا نہیں ہے، یہ مسلمان کا ہے، عیسائی کا ہے، ہندو کا ہے. روحانیت سب کے پاس ہے، خدا سے سب لگن رکھتے ہیں. خدا نے اقبال نے اتنا جنرلائز کر کے اس کو پیش کیا ہے کہ آدمی مذہبی تجربے کو، اس کی حقیقت کو سمجھے. یہ نہیں کہ ہم کو ہر کونے پہ ایک درگاہ اور ایک کونے پہ ایک مندر بنا دیں. یہ ریلیجن نہیں ہے، یہ تو ایک الگ چیز ہے جو ایک دھندا بن گیا ہے. مذہب تو قلب میں ہونا چاہیے، قلب کا مذہب ہے نہیں. اور اس قلب کو جگانے کے لیے اقبال نے بہت کوششیں کی ہیں. اور اسی کی میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، بار بار عرض کروں گا کہ اقبال کے پیام کو مشرق میں پہنچانے میں ہم کو سب سے بڑی مشکل قلب کو سمجھانے میں ہوتی ہے. وہ قلب جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ قلب جس کا ذکر گرو گرنتھ میں ہے، وہ قلب جس کا ذکر آپ کی بائبل میں ہے، وہ قلب جس کا ذکر رومی کے یہاں ہے، وہ قلب جس کا ذکر اقبال کے پاس ہے. یورپ نے اپنی ماڈرنٹی کے روش میں آ کر اس کو سمجھنے سے انکار کیا ہے. اور مگر یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہ پائے. اقبال کی جو کاوش تھی، اس کاوش کو آگے بڑھانا اور سمجھنا چاہیے. تو اقبال اپنی شاعری میں جس طریقے سے پیش ہوتے ہیں، ان کی ایک شخصیت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی شخصیت ہے جو 30 سال کے عرصے میں ایک نشوونما پاتی ہے. اور اس کی ترقی اور اس کی رفتار، اس کی نشوونما اطراف کے ماحول اور ہندوستانی معاشرت کے درد و غم سے بڑھتے بڑھتے انسانیت کے درد و غم پہ آتی ہے. اور وہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے پیش کرتے ہیں اور بار بار اپنی شاعری میں اللہ میاں سے دعا یہی کرتے ہیں کہ میرے اندر جو تڑپ ہے وہ لا علاج ہو، وہ درد دے جو دوامی ہو، جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو. یہ اقبال کے پیام کا مرکزی خیال ہے. یہ تو بنیادی باتیں میں نے عرض کی. اگر آپ لوگوں میں کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھیں. تہذیبی وحدت پہ نہیں جاتے ہیں، اقبال وحدت آدم پہ جاتے ہیں، وحدت الہی پہ جاتے ہیں. پوری انسانیت بھی آدم و حوا کی اولاد ہے. تو اقبال وحدت الہی پہ ہے کہ خدا ایک ہے، اور اقبال وحدت آدم پہ جاتے ہیں، تہذیبی وحدت پہ نہیں آتے ہیں. تہذیبیں تو جغرافیائی اثرات کے تحت بنتی ہیں، ان میں اختلاف و تنوع ہوگا. غیر ممالک میں آپ ململ پہنیں گے تو وہ پہن کے آپ انگلینڈ میں نہیں رہ سکتے، وہاں تو آپ کو ووڈن پہننا ہی پڑے گا. تو اقبال تہذیبی وحدت نہیں چاہتے ہیں، وہ وحدت آدم چاہتے ہیں. اس میں آدم کی فکر، روح، اس کی اور اس کے یہ مسائل نہیں اقبال کے پاس. یعنی
آٹے دال کے مسائل اقبال کے پاس نہیں ہے. یہ ہماری حکومتیں ان کو سوچ رہی ہیں، حل کر رہی ہیں. یہاں ٹھیک سے حل نہیں کر رہی. مغرب میں تو کسی کو غریب رہنے نہیں دیتے، کسی کو بے گھر نہیں رہنے دیتے، کسی کو بے اثر نہیں رہنے دیتے، کسی کو بے روزگار نہیں رہنے دیتے. یہ مسائل تو انسان حل کر لے گا، لیکن اس کے باوجود جو انسانیت سوچ ذرائع یہاں جہالت میں بھی ہے اور مغرب کی سلجھی فضا میں بھی ہے، اس کا علاج کچھ اور ہے. یہ خالی تہذیبی یکجہتی نہیں ہے، اس کا علاج یقیناً مذہبی صحیفوں میں اور روحانی پیام میں آیا ہے. ان سب کا اثر لے کر اقبال نے ایک اور طریقے پر اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اب ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہندو کا راج ہو، کوئی کہتا ہے کہ مسلم کا ہو. یہ چیزیں کام نہیں دیں گی، بلکہ پہلے سب کو ایک سمجھنا بھی تو ضروری ہے. یہ وحدت عدم تہذیبی وحدت نہیں ہے. خود ہندوستان میں آپ کی تہذیب اور مختلف علاقائی لوگوں کی تہذیب میں فرق ہے، وہ رہے گی. آپ کا سوال بہت دلچسپ تھا کہ خود سوال کرتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں اور خود اپنا حوصلہ بڑھاتے ہیں، کبھی اپنی مجبوریوں کے جواز پیدا نہیں کرتے ہیں. تو اور اسی لیے انہوں نے رومی کو تھرو آؤٹ مانا ہے. اور جب انہوں نے جاوید نامہ لکھا ہے تو جاوید نامے میں اقبال یہ کرتے ہیں کہ آسمانوں کا سفر کرتے ہیں اور مختلف سیاروں پہ جاتے ہیں. ہر سیارے پہ کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور اس پورے سفر میں ان کی رہنمائی جو کرتے ہیں رومی خود ان کے ساتھ پرواز کرتے ہیں اور سیارے سے سیارے تک. فارسی اصطلاح میں ہر سیارے کا ایک فلک ہوتا ہے، تو فلک قمر، فلک عطارد، شمس، فلک مشتری، فلک زحل. تو رومی کے ساتھ ان اخلاق کے اوپر اقبال سفر کرتے ہیں. اور یہ اقبال کی دیانتداری اور راست بازی ہے کہ انہوں نے انسانیت کے مسئلے کا جو حل رومی کے یہاں دیکھا تھا اس کو اپنایا اور اپنانے کے بعد رومی کو پوری طریقے سے اکنالج کیا ہے. اب ممتازہ کا وقت ہو گیا ہوگا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم.